کی طرف آ رہے ہیں یا کعبہ بچے کی طرف جا رہا ہے. اتنا میں نے دیکھا بچے کو لے کر کے سردار قریش جب پہنچے ہیں تو بچے کے تعظیم کے لیے خانہ کعبہ جھک گیا. تو کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی. کعبہ اپنے زبان حال سے کہہ رہا تھا مشرق والو تمہارا قبلہ میں ہو, مغرب والو تمہارا قبلہ میں ہو. مشرق والے میرے سامنے جھکے, مغرب والے میری طرف جھکے, اللہ شمال والے میری طرف جھکے, جنوب والے میری طرف جھکے. جب جب نیت کریں تو کہیں کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف. اللہ اللہ ہر کوئی کعبے کی طرف جھکتا ہے. اور دیکھ لو دنیا والوں, اگر کعبہ کسی کی طرف جھکا ہے تو کوئی وہ اور نہیں ہے, وہ امینہ کا لال ہے, وہ مدینے کا تاجدار ہے, وہ امام الانبیاء ہے. میں کہتا ہوں جس کے لیے سب جھکیں اسے کعبہ کہتے ہیں, جس کی طرف سب جھکیں اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جو آمینہ کے لال کی طرف جھکے اسے امام الانبیاء. وہ میرے حضور کی ذات ہے. روتی ہوئی بچیاں مسکرانے لگی, زمانے میں انقلاب آ گیا. اللہ اکبر. سارے بچیوں نے خوش ہو کے کہا تھا مفلسوں بیواں یتیموں کو نبی. واپس سے بولے سبحان اللہ. مفلسوں بیواں یتیموں کو نبی, مفلسوں بیواں یتیموں کو نبی اپنے سینے سے لگانے آ گئے, اپنے سینے سے لگانے آ گئے. اللہ اکبر. اور آواز مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے, مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے. انشاءاللہ امین بلاد نہیں بناؤ گے نا انشاءاللہ. اللہ ایسا ضرور دکھانا امام صاحب قبلہ ہو, حضرت علامہ محمد یوسف خان مصباحی ہو. اللہ اللہ ان کی کارکردگی میں امام صاحب کے بنا آپ کے پیچھے نماز مسجد میں ہم پڑھتے ہیں. حضرت ہمارے آپ قائد ہیں, ہمارے رہبر ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, ہمارے امام ہیں. حضرت آج آگے آگے آپ ہوں گے, پیچھے پیچھے ہم ہوں گے. آپ ہمارے امام ہیں, آپ عالم دین ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں, آپ نبی کونین کے نائب ہیں, آپ میرے سر کے تاج ہیں. آپ آگے آگے چلیں. نوجوانوں اسلامی لباس ہو, اللہ سر پر امامہ ہو, آنکھوں میں سرما ہو, خوشبو لگا لینا, ہنگامہ مت کرنا تاکہ تمہیں دوسرے بھی دیکھے تو دیکھ کر کے شرمائے. یہ نہ کہیں یہ کون خرافاتی جا رہا ہے, باقی اپنے تو اپنے ہیں, بھی دیکھ کر کے کہے یہ خرافاتی نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے, یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے. اللہ اللہ آنکھوں میں سرما ہو, سر پر امامہ ہو, اور ہاتھوں میں حضور کے نام کا جھنڈا ہو. اللہ پر اور زبان پر درود و سلام کا ترانہ ہو. اللہ پر اس انداز میں چلنا, سرکار پر درود پڑھتے ہوئے چلنا, پڑھتے ہوئے چلنا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا. اور لگا کے دل ہی دل میں کہنا اے اللہ ہم تیرے محبوب کے نام کا جھنڈا لے کر کے منصور کی سرزمین پر چل رہے ہیں. پروردگار تے منصور کی سرزمین پر جھنڈا لے کر کے چلنا یہ تیرے بندوں کا کام. قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا یہ پروردگار تیرا کام. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہی جنت دے گا, اور ہمیں روزے نماز کی بنیاد پر چلنا نہیں چاہیے. یہ تو ہمارا فریضہ ہے, ہم ادا کریں. نماز فرض ہے, ہم کو ادا کرنا ہے. روزہ فرض ہے, ہم کو ادا کرنا ہے. حج اگر آپ پر واجب ہے تو آپ حج ادا کریں. زکوٰۃ آپ پر واجب ہے تو ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے. ہمیں زکوٰۃ پر ناز نہیں ہے, ہمیں حج پر ناز نہیں ہے, ہمیں تقویٰ پر ناز نہیں ہے, ہمیں نماز پر ناز نہیں ہے. اگر ہمیں نماز ناز ہے تو محمد مصطفیٰ پر ناز ہے, اپنے حضور پر ناز ہے. نوجوانوں کو منہوں میں دیکھ کے شرمائے یہود. تم تو آخری اللہ سماعت فرمائے سن لو, عمل کر لو, اور کتنے کے بعد میں بیان ختم کر رہا ہوں. اور اسی پر آپ رہنا. کیا وجہ ہے کہ پہلے دیکھ کر کے لوگ تمہیں سلام کرتے تھے, اور آج کیا وجہ ہے کہ لوگ دیکھ کر کے نظریں پھیر لیتے ہیں. آپ کہتے ہو کم مسلمان ہیں, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جلوس میں نعرہ لگائیں گے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جان غلامی نبی کی جان موت بھی قبول ہے. طرح طرح کے نعرے لگائیں گے, اور گھر جیسے جائیں گے امام اتارا کپڑا اتارا لگتے ہیں بھائی. گندی تصویریں دیکھنا, دنیا کے ظالموں کے ان خرافات ناچ گانے کو دیکھنا. میں کہتا ہوں یہ غلامی نہیں ہے. غلامی دیکھنا تو سنو. ایک صحابی رسول جنگل میں جا رہا, بیچوں بیچ جنگل میں جب پہنچے راستہ ہی بھول گئے. کون تھے؟ حضور کے غلام تھے. اور صحابی سے بڑھ کر کے اللہ اکبر, صحابی کے مرتبے کو نہ ولی پہنچ سکتا ہے, نہ تابعی پہنچ سکتا ہے, نہ غوث پہنچ سکتا ہے, نہ ابدال پہنچ سکتا ہے, نہ خواجہ پہنچ سکتا ہے, نہ قطب پہنچ سکتا ہے.
صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. جنگل میں راستہ بھول گئے. اب راستہ جب بھولے تو بیچ جنگل میں کھڑے ہو کے سوچتے تھے مشرق میں جاؤں کہ مغرب میں کہ شمال میں کہ جنوب میں. اتنے میں جنگل کا شیر نکلا. یہاں جائے تو بھاگے تو رہ گیا سب بھاگ جائیں گے. ابھی گلی میں شیر آ رہا ہے اور نہیں جائے گا تو رکے گا سب بھاگ جائیں گے. وارے حضور کے عظمت کو وارے کو حضور کے غلام کے عظمت کو سلام. حضور کے غلام صحابی کھڑے ہیں. شیر نکلا دھاڑتا ہوا. ان قریب تھا کہ وار کرتا. ان قریب تھا کہ صحابی کو چیر پھاڑ دیتا. صحابی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا ان آنکھوں کو کھائے گا جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. جیسے جملہ کہا نا تاریخ گواہ ہے شیر کو دہا رہا تھا تم ہلانے لگا اور اپنے منہ کو صحابی کے قدموں پہ رکھا اور کہا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں. تاریخ گواہ ہے. صحابی کہتے ہیں شیر آگے آگے میں پیچھے پیچھے. جب جنگل بتا راستہ بتا کر کے یہ حضور کے غلاموں کی شانتی سن لو مسلمانوں. اگر ہم زبانی دعویٰ کرنا بند کر دیں دل سے حضور کو ماننا شروع کر دیں دل سے محبت کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی ساری طاقت ایک طرف حضور کا غلام ایک طرف اور بھارت کی سرزمین پر کریم نواز نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ ایک معین الدین لاکھوں پر بھاری ایک معین الدین آنا ساغر جیسے تالاب کو پیالے میں بلا سکتا ہے. جب معین الدین کے طاقت کا یہ حال ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا. جنگل پار کرانا تو چلنے لگے. صحابی کو آنکھوں سے آنکھیں ملا آنکھوں سے آنسو ڈال رہا اپنے زبانی حال سے کہہ رہا تھا جا کے میرے آقا سے کہنا یا رسول اللہ صرف انسان نہیں آپ سے جنگل کے شیر بھی محبت کرتے ہیں. اب بریلی کے امام کا شعر سنو. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں جن کی تعظیم پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. اللہ اللہ حضور پیر کو بلائے تو پیر چلا ہے. اے لوگوں میں آپ سے آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں حضور کے سچے غلام بن جاؤ. اللہ نے ہمیں موبائل چلا کر کے رات رات بھر جاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں روڈوں پر گھومنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک ایک لمحہ ہم اللہ کی عبادت کریں ایک بندگی کریں. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. ہم پتہ نہیں آپ کی موت پہلے آئے کہ ہماری موت پہلے آ جائے. سوچا تھا باپ نے کہ ہم بیٹا ہماری لاش کو اٹھایا کا کرنے کا ایسے حالات کیا ہے باپ نے بیٹے کی لاش کو اٹھایا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے حالات بہت خراب کر رہے ہیں بھائی. کب کا ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے. ہمیشہ پاک اور صاف رہو. موت کی تیاری کرتے رہو. علماء کی عزت کرو. امام کی قدر کرو. اگر آپ کو پاکی ناپاکی کا معاملہ پتہ نہیں امام صاحب سے پوچھو. وضو کا طریقہ پتہ نہیں امام صاحب سے پوچھو. غسل کا طریقہ پتہ نہیں امام صاحب سے پوچھو. نماز میں کتنے فرائض ہیں امام صاحب سے پوچھو. نماز کیسے پڑھتے ہیں امام صاحب سے پوچھو. اور اللہ توفیق دے تو موبائل کی دنیا سے نکلو قرآن سیکھو. قرآن نکلو موبائل کی دنیا سے. یہودیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے دل سے عشق رسول کیسے چھینے تو انہوں نے ڈائریکٹ آپ پر حملہ نہیں کیا. گولی نہیں چلائی. کیا کیا موبائل دے دیا آپ کے ہاتھوں. کس کی بنائی ہوئی ہے اسرائیل کی. سوشل میڈیا کس کی ہے اسرائیل کی ہے کہ نہیں. بیٹھے بیٹھے گھر گھر میں گانے پہنچا دیے. میرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے اللہ اکبر کیا کہا تھا. میرے صحابہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب ہر گھر گھر میں گانا ہوگا بجانا ہوگا گہرائی ہوگی بے شرمی ہوگی. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو بھی سرکار نے فرمایا ہے سبحان اللہ جو بھی سرکار نے فرمایا ہے حرف با حرف اسے ہونا ہے. ان کا عقیدہ تھا. میرے نبی نے کہا تو ہوگا. اور کچھ لوگ حیران تھے کیسے ہوگا. تو دیکھ لو گھر گھر میں گانا ہے کہ نہیں. گھر گھر کے میں آنا ہے. نکلو موبائل کی دنیا سے. آؤ قرآن سیکھتے ہیں. قرآن آؤ قرآن پڑھتے ہیں. یہ موبائل قبر میں نہیں جائے گا. دوست احباب قبر میں نہیں جائیں گے. بازار کا گھومنا یہ تمہارے قبر میں نہیں جائے گا. اگر قبر میں جائے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے نادان زمانہ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا. بھائی تیرا ساتھ چھوڑ دے گا. رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے. مانو مٹی کے تلے دبا کے سب آئیں گے. اللہ کا کلام کہتا ہے کوئی آئے نہ آئے قرآن ضرور آئے.
मजबूत करो। और मैंने आजमाया है, कोरोना में मैंने आजमाया है, बड़े सेठ थे और आज तो साहब माल थैली बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, सुनने वाला इमाम को ना पूछा, इमाम साहब इमामत बंद है, तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? पता है एक साहब कहने लगे कि हज़रत एक अपने साथी से मैं मिलने गया, तो मैंने गया और जाने के बाद में पानी ला के पेश किए और बैठे रहे चुपचाप खामोश। मैंने पूछा हज़रत क्या हाल है? तो हज़रत हाल बताने के बजाय रोने लगे। मैंने कहा रोते क्यों हो? कहा इस पानी के अलावा मैं आपको कुछ नहीं पिला सकता हूँ। क्या बताऊँ हज़रत? अल्लाह अल्लाह, आज एक हफ्ते से ही हाल ये है कि अगर दोपहर में बच्चों को खाना मिल गया तो शाम को खाना नहीं है, शाम को मिल गया तो सुबह को खाना नहीं है। अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा, अमीरों इस इमाम के पीछे तूने नमाज पढ़ी है, इमाम का कितना ख्याल किया? लॉकडाउन में लोगों ने जाने कितने गल्ले बांटे, पैसे बांटे, गैरों को तुम बांटते रहे, अपने इमाम के घर जाकर के न पूछा ये इमाम हमारे खैरत के तुम्हारे सामने झोली को नहीं फैलाया, फाका कर लिया, तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहा, बच्चों को भूखा सुला दिया, पर सुनो क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा वो इमाम जिसके पीछे तू नमाज पढ़ता रहा, वो इमाम जब तेरे कब्र पे खड़े होकर के सूरह यासीन पढ़ के कहता था मालिक कुरान पढ़ना मेरा काम, इसकी मग़फ़िरत करना तेरा काम, वो इमाम जो मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारे शहर में शाम शांति की दुआ करे, वो इमाम जो तुम्हारे रिज़्क़ मरकत की दुआ करे, वो इमाम जो आफतों पर दूर होने की दुआ करे, उस इमाम को भूल गया? क्या चेहरा लेके हुकूम की बात में जाओ? वक्त है वक्त, अल्लाह का कलाम कुरान कहता है, कुरान गैरों पे भरोसा मत करो, काफिरों पे भरोसा मत करो। कौन कहता है? कुरान कहता है। क्यों? जो अपने रब को नहीं पहचानते तुम्हें पहचानेंगे? और भाई जो अपने अल्लाह उसके रसूल के रिश्तेदार होंगे, तुम्हारा वही होगा जिसके सीने में ईमान होगा, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, किसी को बस सिखाओ, किसी को तकलीफ मत दो, तुमसे जो हो खिदमत कर लो, और अक्सर औकात आप ज़िक्र व अस्कार में निकालो। एक अल्लाह के वली है वो रोटी बना के नहीं खाते, आटे को ना आटे को ऐसे घोट करके पी जाते। लोगों ने कहा सरकार ऐसा क्यों करते हैं? आप चाहें रोटी बना लें, आप का अंगारा आप बना सकते हैं, लकड़ी का इंतजाम है, आप और हम करते रोने लगे। रोते क्यों हो? कहा मैंने अंदाज़ा लगाया है और नोट किया है कि जितने वक्त में आटा गूंदूंगा, रोटी बनाऊंगा, तावे पे रोटी डालूंगा, सेकूंगा, रोटी तैयार होगी, इतने वक्त में मैं 1000 मरतबा अल्लाह कहूँगा। टाइम पास ना हो कि मोबाइल गुम कर नौजवानों यार सबको कवर कर दिया है भाई, अच्छे की जवानी चली गई, अगर पर चली जिसको अपने जवानी पे खबर है ना तो 76 कब्रिस्तान करा रहे हैं, जिसको अपने माँ पे खबर है ना कब्रिस्तान जाना। अच्छे करोड़पति चले गए, हड्डियों का पता नहीं है। अच्छे नौजवान पहलवान चले गए, न कब्रों के निशान है, अल्लाह न उनके वजूद का पता है। नौजवान सुन, पर वो हुजूर का गुलाम जो छुप के कुरान पढ़ता रहा, तो सजदा करता रहा, कपड़े फटे पुराने रहे, पैरों में चप्पल नहीं रहे, अल्लाह सुबह खाया तो शाम को भूखा रहा, पर अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल न रहा। आज जाके देखो वो लेटा मज़ार में है, करोड़ों लोगों के दिलों पर आज भी हुकूमत कर। आज यहाँ पर नवाब साहब लखनऊ चले जाओ, नवाब साहब की हवेली है, फैजाबाद चले जाओ, नवाब साहब की हवेली है, आगरा चले जाओ, साहब फला की हवेली है, दिल्ली चले जाओ, फला किला मौजूद है, अजमेर में गरीब नवाज की हवेली है, अजमेर में गरीब नवाज की बिल्डिंग है। कोई बिल्डिंग देखा अजमेर शरीफ में? क्या देखा आपने? हाय हाय मेरे ख्वाजा का रोजा है, अगर है तो बगल में शाहजहानी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद है, औलिया मस्जिद है। अल्लाह ने चारों तरफ मस्जिद का होना किस बात की दलील है? अल्लाह वाले ने जहन दिया, मैं गरीब नवाज हूँ, गरीब नवाज। अगर मैं चाहता कदम रखता, कदम के नीचे की मिट्टी को अल्लाह सोना बना देता, अगर मैं चाहता तो अल्लाह रिज़्क़ का हमारे लिए इंतजाम कर देता, अगर मैं चाहता जो गरीब नवाज पीतल के अल्लाह गाय पर हाथ रखे तो अल्लाह दूध अदा कर दे। वो गरीब नवाज क्या नहीं कर सकते थे, पर गरीब नवाज ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई इसलिए कि बिल्डिंग फानी है, गरीब नवाज ने कोई महल नहीं बनाई इसलिए कि महल फानी है, बाकी रहने वाली अल्लाह की ज़ात है और बाकी वही रहेगा जो अल्लाह का ज़िक्र है। तैयार हो जाओ, इमाम साहब की बात की इज्जत करो, इनसे मोहब्बत करो, अपने बड़ों का अदब करो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान पर कायम बना रखे। बड़े मुखलिस हैं, बड़े करम
تھے, محرم شریف میں بھی ہم نے دعوت دی تھی, اور ہمارے کسی بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو تمام حادثات سے محفوظ فرمائے. اور آپ کوشش کرو کہ کم سے کم مہینے میں ایسا نہیں, ہم کو آپ بلانے امام صحابی کو بیٹھائیں, مہینے میں ایک مرتبہ حضور کا ذکر ضرور. اس لیے کہ ذکر رسول سے ہمارے سینے میں نور آتا ہے, ہمارے دل میں سرور آتا ہے, اور ہم تو ذکر والے ہیں, یہاں بھی ذکر کریں گے, اور جب قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ حضور کو دیکھیں گے, تب بھی حضور کا ذکر کریں گے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.